ناظرین محترم، مکالمہ اردو زبان و ادب کی داستان حیات کے ان کرداروں کا تعارف ہے جو محض کردار نہیں، محض کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ نقطے ہیں، وہ حروف ہیں، وہ الفاظ اور جملے ہیں، وہ عبارتیں ہیں، وہ فرحتیں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ مسرتیں ہیں، اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو، تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی کردار آج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری کا درس دیں گے۔ دنیائے ادب کے یہ ستارے نہ صرف ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ادب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مکالمے کے کردار بھی ہیں اور معمار بھی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لیں، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے، مکالمہ کر لے۔ ناظرین، مکالمے کی نئی قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکالمے کے تحت ہم آپ کی ملاقات اہم ادیبوں، شاعروں اور تنقید نگاروں سے کراتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں کہ جسے میں دلی کی تہذیب کا نمائندہ شخصیت کہتا ہوں۔ مصفی نے کہا تھا کہ دلی کے نہ کوچے تھے اور آنکھ مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ تو میری مراد ہے جناب ضمیر حسن دہلوی صاحب سے۔ اور ضمیر صاحب کی حیثیت صرف ایک افسانہ نگار کی، ایک خاکہ نگار کی نہیں ہے، بلکہ دہلی کی زبان، دہلی کی تہذیب پر جتنی ضمیر صاحب کی نظر ہے بہت کم لوگوں کی ہوگی، بلکہ میں تو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کل کوئی ایسا دوسرا آدمی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ضمیر صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے ضمیر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو پہلی کتاب تھی غالباً فسانہ عجائب پر تھی۔ فسانہ عجائب کے بارے میں ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ دوسرے درجے کی کتاب ہے، اور ہم نے ہی نہیں بلکہ غالب کا وہ جملہ جو تھا کہ یہ کتاب کیا ہے، بھٹیار خانہ ہے، اس کے بعد نہ ہم نے اسے پڑھنے کی ضرورت سمجھی نہ اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت لیکن یہ جملہ یاد رکھا، یہ جملہ یاد رکھا، لیکن آپ نے اس پر نئے سرے سے غور کیا، اس پہ پوری ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا حوالہ اطہر پرویز صاحب نے بھی دیا، پھر بعد میں نیّر مسعود صاحب نے بھی دیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اس پتلی سی کتاب نے فسانہ عجائب کے بارے میں ہمارے نظریات تبدیل کر دیے۔ دراصل اپنی تعلیمی زندگی میں جب میں ایم اے کا طالب علم تھا تو اس وقت یہی بات میرے سامنے بھی اس کی بازگشت بار بار آئی رہی کہ فسانہ عجائب بالکل بے معنی کتاب ہے، مہمل کتاب ہے، اور بھٹیار خانہ ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ اسی سے مجھے تحریک ہوئی کہ اس میں تلاش کیا جائے کچھ ہے یا نہیں ہے، اور جب میں نے اسے پڑھا یا بار بار پڑھا تو اس کی دلکش نثر نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اس کو ایک موضوع بنا کے اس پر تھوڑا بہت کام کیا، اور اتفاق سے اس کام کو شائع ہونے کے بعد لوگوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ واقعی آپ نے فسانہ عجائب کو ری اسٹیبلش کر دیا۔ اچھا، اس کا موازنہ باغ و بہار سے کیا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باغ و بہار بہتر کتاب ہے، وہ خراب کتاب ہے، اور ایک دہلی کی زبان کی نمائندگی کرتی ہے اور دوسری لکھنؤ کی زبان کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو کیا بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت سی غلط فہمیاں رائج تھیں اس زمانے میں؟ ایک یہ بھی تھی کہ وہ نمائندہ کتاب ہے دہلوی نثر کی، وہ نمائندہ کتاب ہے لکھنوی نثر کی، حالانکہ لکھنوی نثر بھی وہ نہیں ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے، بڑی محاورہ نثر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تھوڑا سا شیڈس اس کے ڈفرینٹ ہیں، اور دہلی کی نثر جو ہے وہ باغ و بہار میں جو نثر ہے اس میں کچھ حصے ایسے آ گئے ہیں عورتوں کی زبان کے، دہلی کی زبان کے محاورے، باقی وہ بھی خاص دہلی کی زبان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی جیسے راشد الخیری کی زبان کرتی ہے۔ تو یہ کمپیریزن اور یہ مقابلہ آرائی برابر ہوتی تھی کلاسوں میں کہ صاحب یہ دہلی کی زبان ہے اور یہ لکھنؤ کی زبان ہے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ فسانہ عجائب کو تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا دلچسپی سے، لیکن جب میں نے پڑھی اور مجھے اچھی لگی، اور خاص طور سے مکالمے جو ہیں
شہزادے کے اور وہ وہاں ہر موقع گھومتی پھرتی عورتوں کے ان کے تو وہ بڑے اچھے، اس میں طنز بھی بڑے اچھے ہیں، محاورے بڑے اچھے ہیں، تو مجھے تو بہت اچھی لگی تھی۔ اور پھر میں نے یہ کوشش کی کہ چلو ایک نیا موضوع ہے، میں طالب علم میں تھا تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی نیا کام کروں جس کو سب سراہیں، تو میں نے یہ کام کیا۔ ضمیر صاحب، یہ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا نا کہ آپ نے باغ و بہار کا ذکر کیا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ دہلوی زبان ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ آپ نے راشد الخیری کا ذکر کیا۔ عوام میں، عام لوگوں میں جتنی راشد الخیری کے ناول یا جتنی راشد الخیری کی کتابیں، خاص طور سے سیدہ کا لال، آمنہ کا لال، یہ تو میرے خیال میں ہر مسلم گھرانے میں وہ رہیں، اور بقیہ تو بات ہی نہیں۔ اس زبان میں اور اس زبان میں ہم کس طرح سے وہ نہیں، وہ حد فاصل کیا ہو سکتی ہے اور کیا شناخت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی شناخت تو یہ ہے کہ دلی میں جو زبان زیادہ پسندیدہ تھی اور لکھی جاتی رہی، وہ زبان تھی جو گھروں میں عورتیں بولا کرتی تھی، جی، اسی کو مردوں نے تقریباً اپنایا۔ اس وجہ سے شروع کی دہلوی زبان پر جو کتابیں ہیں ان کو آپ مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا قلعہ معلیٰ سے جو زبان نکلی بیگماتی زبان تھی، وہ شہروں میں آ کے عورتوں کے درمیان پھیلی، اس میں کچھ پھر شہری محاورے بھی شامل ہوئے، اور اس کے بعد وہ زبان روانی کے ساتھ بولی گئی اور لکھنے والوں نے روانی کے ساتھ لکھی۔ راشد الخیری کا کمال یہی ہے کہ قلم برداشتہ لکھتے تھے، ایک جگہ بیٹھ گئے اور جو کچھ لکھا اس پہ نظر ثانی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی، جبکہ ہر مصنف یہ کوشش کرتا ہے کہ بعد میں اس کو بہتر سے بہتر بنا لے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہی ایکسٹمپور انداز بغیر کسی تزئین کے لکھنے کا جو انداز ہے، یہی دہلوی انداز ہے، جو ہم بولتے ہیں وہی ہم لکھ دیں۔ ضمیر صاحب، اس کی دوسری مثال آزاد ہے ہمارے یہاں، کیونکہ لندن انڈیا آفس میں کچھ جو ان کے اسکرپٹس موجود ہیں، اس میں ایک ایک جملے کو 50 جگہ کاٹ کے کیا، لیکن آج اس میں شاخ نبات کا سا مزہ آتا ہے، یعنی وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اسے سنبھالنے کا، زبان میں انہوں نے اپنے کسی شاگرد کو سفارشی خط لکھا، اس کے بعد وہ لے کے چلا گیا، تھوڑی دیر میں وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا گھر کے باہر کچھ کاغذ پڑے ہیں جس میں انہوں نے 18 جگہ وہ خط لکھا تھا، اسے کاٹ کے پھر 19واں خط اس کو دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا، یہ بھی ایک طریقہ تھا، اور یہ فسانہ عجائب میں بھی برتا گیا ہے، یعنی آپ اگر اسے بغور پڑھیں، جیسے آپ نے دیباچے کا ذکر کیا، دیباچہ لکھنے میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ لکھنؤ کو شہر ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے اچھا شہر ثابت کر دے، اور واقعہ انہوں نے کیا ہے، اور ایسے ایسے نفیس، حالانکہ خود نکالے گئے تھے اور ایسے خوبصورت جملے اس میں لکھے ہیں لکھنؤ شہر کے بارے میں کہ وہ یاد رکھنے کے لائق۔ ضمیر صاحب، آپ نے دہلی کا کچھ ذکر کیا، اصل میں دہلی میں ادیب اور شاعر تو بہت ہوئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دہلی سے عشق کیا، ناصر نذیر فراق، ملا واحدی، شاہد احمد دہلوی، اور میں سمجھتا ہوں اسی سلسلے کی آپ آخری کڑی ہیں، یعنی آپ کی تمام کتابیں غالب کی دہلی، بہادر شاہ ظفر کی دہلی، دہلی سے دہلی تک، دہلی کے محاورے، دہلی کی زبان، یہ دہلی کا عشق کیسے آپ کو، یعنی کہ دہلی کا کون سا پہلو جو آپ کو متاثر کرتا ہے، جو آپ کو آزاد نہیں ہونے دیتا دہلی سے؟ ایک تو میں دہلی کا رہنے والا ہوں، رہنے والے تو بہت لوگ ہیں، اور دوسرے میرا رشتہ مولانا احمد سعید صاحب سے بھی صاحبان الہند، میرے نانا تھے وہ، اور وہ ایسی چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقریریں بھی کیا کرتے تھے اور تحریر بھی ان کی ایسی ہوتی تھی۔ دوسری طرف مولانا زبیر قریشی بھی میرے عزیز تھے۔ دہلی کے دو خاندانوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رہا ان کے نشستوں میں، تو وہ زبان مجھے متاثر کرتی رہی۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک زمانے میں راشد الخیری بہت پڑھے گئے، نہ صرف راشد الخیری بلکہ اس زمانے کے دہلوی نثر نگار جو تھے، جس کو زبان کا مزہ لگ جاتا تھا وہ خوب پڑھتا تھا، تو راشد الخیری سے شروع کر کے اور ناصر نذیر فراق تھا اور اس سے سب آگے پیچھے جتنے لوگ تھے، خوب پڑھے تو وہ محاورات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے اور وہ زبان اچھی لگنے لگی، اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس زبان میں ہم کچھ کوشش کریں۔ جب لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، تو بس دہلی کی راہ پکڑ لی۔ پھر آپ کی زبان کے بارے میں خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی خوبصورت نثر لکھتے ہیں، یعنی ایسی کم لکھتے ہیں، اور مجھے تو خواجہ احمد فاروقی صاحب جو آپ کے استاد تھے ان کا خط یاد آتا ہے جو ارمغان فاروقی میں شامل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب اتنی خوبصورت نثر لکھنا مجھے بھی سکھا دیجیے، اور استاد کو شاگرد سے بھی سیکھنا چاہیے۔ تو کیا یہ شعوری کوشش کرتے ہیں آپ کے نثر کو خوبصورت بنائیں، اسے سجائیں؟
یہ صاحب بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر بغیر کسی تصنع اور تکلف کے لکھا جائے تو وہ زیادہ اچھی تحریر ہوتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ ہوا کہ شمیم صاحب نے کتاب، میرے شاگرد تھے، مرتب کی دہلی پر، اور اس کا مقدمہ لکھوانے میرے پاس آئے. ٹالتا رہا میں بہت دن تک. پھر ایک دن انہوں نے مجھے پکڑ ہی لیا کہ آج تو لکھ کے ہی جائیں گے آپ، اور 2-4 پان لا کے رکھ دیے اور کہا یہاں سے آپ نکلیں گے تو لکھ کے لکھیں. تو وہ مقدمہ مرحوم دلی کی ایک جھلک ان کی کتاب تھی، اس کا مقدمہ میں نے جو لکھا ہے، میرا خیال یہ اس سے بہتر تحریر قلم برداشتہ میں نے کبھی نہیں لکھی. تو میں سمجھتا ہوں اگر آدمی ان تکلفات سے بے نیاز ہو کر قلم برداشتہ لکھے، جو کچھ وہ بول رہا ہے تو وہ یقیناً اپیل کرتی ہے. ہم لوگوں کی کمی یہ رہتی ہے عام طور سے کہ ہم لغت کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں ہم مار کھاتے ہیں. بولی جانے والی زبان جو ہے وہ دلوں میں اتر جاتی ہے. بس لکھنؤ اور دہلی میں جو زبان کے برتنے کا جو فرق تھا، جس سے یہ 2 اسکول الگ الگ ہو گئے یا مانے گئے، حالانکہ لکھنؤ میں بھی ہمیں آتش جیسے شاعر ملتے ہیں، تو آپ کے نزدیک دونوں میں کیا تفاوت ہے، کیا فرق ہے؟ یا سب سے بڑا فرق یہی بے ساختگی کا ہے. لکھنؤ کی زبان جو پوربی ہے، جی، اگر آپ لکھنؤ کے گلی کوچوں میں سننا چاہیں تو وہاں کی عورتیں جو بات کر رہی ہوں، یا وہاں کے رکشا والے اور کاریگر پیشہ جو بات کرتا ہے، وہ زبان مختلف ہوتی ہے. ظاہر ہے وہاں کا ادیب تو اس میں لکھتا نہیں، تو ادیب جب بھی لکھتا ہے وہ لغت کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہیں سے اس کی زبان کا اسٹائل جو ہے وہ بے ساختگی سے ہٹ کر آراستگی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ آراستگی جو ہے وہ خراب وہ بات اس میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ عورتوں کی زبان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ جو زبان میں سادگی اور بے ساختگی اور وہ کہنا کہ دل سے نکلے اور دل میں اترے، تو یوں تو لکھنؤ میں بھی زنانہ زبان بہت استعمال ہوئی، بلکہ ریختی کا تو یعنی بول وہاں والا ہوا، عروج وہیں ہوا، اور بڑے اساتذہ نے ریختی میں اپنی طبیعت کو آزمایا. اور ایک ظاہر ہے کہ بعض اور ایریاز میں لوگوں نے اس کو بچشم کم دیکھا، لیکن وہ محاورہ جو اس وقت ریختی میں محفوظ ہوا، شاید وہ محاورے گم ہو گئے ہوتے. آج کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بڑی روٹی کسے کہتے ہیں، نگوڑا کس کا یعنی مخفف ہے، اور یہ اس طرح کی کتنی چیزیں. زنانہ زبان کے استعمال کے اعتبار سے دلی اور لکھنؤ کی جو زبان میں فرق ہے، تو وہ کس حد تک آپ کو نظر آیا، اس کے بارے میں تھوڑا. دیکھیے، لکھنؤ میں جو زبان ہماری یہاں ریختی میں استعمال ہوئی، میں کبھی کبھی یہ سوچا کرتا تھا کہ بڑا نظر انداز کر دیا اردو والوں نے اس کو. جی، صرف یہ کہہ کے کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو خلاف تہذیب ہیں، لیکن اگر اس کو جمع کیا، اس کو بھی دوبارہ اس کا اچھا خاصا مطالعہ، جیسے فسانہ عجائب کا مجھے کرنا پڑا ایک تحریک پر، اس طرح کسی کو تحریک ہو اور اس کا مطالعہ کرے تو لکھنؤ کی زبان کی بہت ساری خوبیاں سامنے آئیں گی جو ابھی تک نہیں آئی ہیں. ہم نے لکھنؤ سے صرف بس ایک جملہ کہہ کے نظر انداز کرنے کی کوشش کہ وہ آراستگی ہے اور بیجا نمائش ہے اور یہ سب ہم نے اسے چھوڑ دیا. لیکن اگر ہم ان کی لکھنؤ کی زبان کا وہ انداز دیکھنا چاہیں جو دہلوی زبان کا ہم نے دیکھا ہے، تو پھر ہمیں لکھنؤ کے دبستان کا مطالعہ نئے سرے سے کرنا ہوگا، جس میں ریختی کو بھی خاص اہمیت دینی ہوگی، اور وہاں کی جو ایسی مثنویات یا داستانیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا. لکھنؤ میں ان تمام چیزوں کا مطالعہ نہیں کیا، بلکہ لکھنؤ کو تو صرف یہ کہہ کے کہ وہاں پر شائستہ اور آراستہ زبان لکھی جاتی ہے نظر انداز کر دیا گیا. لیکن اگر اس طرح مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی بہت سارے محاورے آئیں گے. وہ تو ایسا زمانہ تھا کہ ظاہریشق جیسی مثنوی لوگ چھپ چھپ کے پڑھتے تھے. میں تو دہلی کی طرف مائل ہو گیا بعد میں، لیکن جب میں فسانہ عجائب لکھ رہا تھا تو میری نظر ریختی پر بھی تھی، اور یہ جی چاہتا تھا کہ ریختی کبھی کو تفصیل سے کام کیا جائے. حالانکہ ریختی بھی تحقیقی مقالہ شاعر تمکین لیکن صابر صاحب کا پاکستان سے شاعر ہوا، پھر اس کا کلیات بھی شائع ہوا، لیکن اس طرح سے وہ تجزیہ نہیں کیا گیا جو لسانی اعتبار سے آپ چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ذرا سا پسندیدگی کا بھی تو ہونا چاہیے معاملہ، آپ اس پر عاشق ہوں جبھی تو آپ اس ظاہر بات ہے. تہذیبی آثار کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں، اب تہذیب صرف گھروں کے باہر نہیں، تہذیب گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے. اب آپ ریختی کا ذکر کرتے ہوئے شرمائیں گے تو پھر کیسے بات، پھر کیسے بات بنے گی؟ ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ تو ہماری غزل کی شاعری میں بھی مل جاتی ہیں.
اچھا میں ایک بات دہلی کے دبستان اور دبستان لکھنؤ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. اس کے عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ دونوں متخالف اور متضاد دبستان ہیں، جبکہ علی جواد زیدی جو ہیں اس دبستانوں کے پورے نظریے کو ہی رد کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی دو مختلف اور ان میں بہت اختلاف ہے آپس میں؟ نہیں، ایسا نہیں. یہ تنقید نگاروں نے پیدا کیا. جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ 2-4 صفات اس سے وہ کر دیں، وابستہ کر دیں. 2-4 صفات دلی سے وابستہ کر دیں اور 2 دبستان بنا لیے. لیکن نہ دہلی کے دبستان کا اس طرح مطالعہ کیا گیا، نہ لکھنؤ کے دبستان کا اس طرح مطالعہ کیا. اصل میں وہ حالی نے اپنی کتاب میں جو حوالے دیے خراب شاعری میں، وہ زیادہ تر لکھنؤ سے تھے، اس سے بھی ہوا ملی. انہوں نے دہلی کا نمائندہ سمجھا گیا. بدنام پہلے کر دیا، پھر کیا مطالعہ کیا جائے. بدنام پہلے کر دیا، بہتر ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ہوئی ہیں ہماری ادبی تاریخ میں. موازنہ جب سامنے آئی، موازنہ انیس و دبیر، اس کے بعد دبیر کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. اساتذہ کی کوئی بات اگر سامنے آ جاتی ہے تو لوگ اس پر کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے. ایسا ہوتا ہے. نہیں، اصل میں کیا ہے کہ کہہ کون ہے. جیسے آزاد کے کچھ جملے ہیں کہ میر آ ہے اور وہ واہ ہے. اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، انہیں 200 سال سے ہم اسے تاریخ غلط ہے، آزاد کا بیان صحیح. آزاد کا بیان صحیح ہے. اچھا مزے کی بات یہ آزاد کے ضمن میں تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت غلطیاں ہیں اور اپنی بات بقول آزاد شروع کرتے ہیں. میں سے شروع کرتا ہوں. وہی ان کے 50 بار کاٹ کے جملہ لکھنے کا وہی بات ہے. ضمیر صاحب، میں آپ کی افسانہ نگاری کا بھی بہت قائل ہوں، اور میرا خیال یہ کہ آپ کے افسانے بھی 50 سال پہلے چھپنے شروع ہو گئے تھے. پاکستان کے پرانے رسائل میں نے دیکھے ہیں، اور کچھ ایسے افسانے جو بڑے نازک نفسیاتی مسائل پہ لکھے گئے ہیں. ایک افسانہ مجھے بہت خیال آتا ہے جس کا میں اکثر ذکر بھی کرتا ہوں، کہ ایک خاتون ہے جو کبوتر پالتی ہے. ان افسانوں پہ میں آپ سے کچھ روشنی ڈلوانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اتنا وہ باریک افسانہ لکھا اور کیا آپ کا مقصد تھا اس میں. دیکھیے، جیسے میں عورتوں کی زبان کی طرف میری توجہ بلکہ گئی، وہ عورتوں کی نفسیات پہ ہے، عورتوں پہ جاتی تھی. اور اپنے بچپن میں چونکہ دلی اس زمانے میں ایسا شہر تھا کہ جس میں 12-14 سال کا بچہ چاہے جس گھر میں گھس جائے اور باتیں کرے اور عورتوں سے کے پاس بیٹھے اٹھے. تو میں بھی ایسی محفلوں میں بہت شریک ہوتا تھا، عورتوں کی محفلوں میں، عورتوں کے گھر میں گھس کے ان سے باتیں کرنا. وہ زبان تو لگ ہی جائے گی. ہاں، وہ سب. تو وہاں پر کچھ ایسی باتیں بھی نظر آئیں جو ذہن میں پڑی رہیں، اور پھر بعد میں یہ سوچا کہ ان پر کچھ کہانیاں لکھی جائیں. تو کہانیوں میں وہ تمام کمپلیکسز جو وہاں ڈیولپ کر رہے تھے اس سوسائٹی میں، چونکہ ہماری یہاں بظاہر تو بڑی پاکیزہ سوسائٹی تھی، لیکن انسان کی فطرت تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے. تو جس کہانی کا آپ نے ذکر کیا وہ وہی کہانی تھی جہاں پر اس نے اپنے آپ کو اس سے کبوتر سے ایسوسیٹ کر کے وہ اپنی تسکین کا سامان بہم کیا تھا. تو اگر یورپ میں لکھی جاتی تو کتے اور بلی کی بات آتی، لیکن یہاں ہمارے یہاں بہت صاف ستھری طوطے کی یا کبوتر کی یا کسی اور بلی کی ایسی بات ہوتی تھی. وہ کہانی دراصل ایک نفسیاتی کہانی ہے. ظاہر ہے، عورت کی نفسیات. ہاں، عورت کی نفسیات کی کہانی ہے، اور لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ بھی کیا تھا. خاص طور سے محمد حسن صاحب نے بھی بڑی تعریف کی تھی اس کی، اور اپنے رسالے میں چھاپی تھی. نقوش میں چھپی تھی یہ کہانی بہت پہلے، اور پاکستان میں بعض اوقات بہت سارے ڈائجسٹ میں بھی چھپی. آپ کہانی لکھنے کے لیے جو آمادہ ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کن سے متاثر ہو کے آپ کہانی لکھنے لگے؟ میں تو دراصل سب سے پہلے انشائیہ لکھنا شروع کیا. انشائیہ خاص سے لوگوں نے پسند کی ہے، لیکن ایک اسٹیج انشائیہ میں ایسی آ جاتی ہے مزاح اور انشائیہ میں کہ اس کے بعد بار بار ریپیٹ کرتے رہو. اس وجہ سے میں نے پھر انشائیہ کے بجائے کہانی لکھنی شروع کر دی. تو اس طرح سے خاکے لکھنے شروع کر دیے. کئی ادبی اصناف کو میں نے اسی طرح ٹچ کیا کہ ایک سے سیر ہو گیا تو دوسری طرف آ گیا. اور کہانیاں جب لکھنی شروع کی تھی تو یہ خیال تھا کہ کہانیوں میں شاید کافی دیر تک لکھتا رہوں گا، لیکن جو چند کہانیاں لکھی تھی اسی کے متعلق سوالات بہت اٹھا دیے لوگوں نے، اور وہ سمجھے نہیں اس کو. تعریف تو کر رہے ہیں لیکن تعریف میں جو بات ان کی سمجھ میں آنی چاہیے وہ اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو بہت کم لوگوں کو وہاں تک میں نے پہنچتے دیکھا جو کہانی جس مقصد سے لکھی گئی تھی. تو پھر میں نے کہانی لکھنی چھوڑ دی. میں سمجھتا ہوں شاید ہندی میں اگر یہ کہانیاں جائیں تو ان کے زیادہ اس کو باریکی سے سمجھا جائے گا. آپ نے خاکہ کہار کے متعلق لکھا تھا، اور جب بھی میں نے اسے پڑھا مجھے گڈریا کہانی یاد آئی. دونوں میں ایک عجیب و غریب مواصلت ہے، اور دونوں میں اتنا ہی مجھے متاثر کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ آپ نے تو بالکل حقیقی وہ لکھا ہے. اور آپ کے اور بہت سارے خاکے، جیسے غالب کی دلی میں کچھ خاکے ہیں، وہ ایک خواتین کے جلسے میں پڑھا گیا تھا، اس کی رودا ذرا ہم جاننا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے.
دیکھیے وہ خاکہ کہار کا جو تھا، انگنا کہار، انگنا کہار، جی دراصل اس سے تو میرا تعلق بچپن میں تھا، جی، کیونکہ وہ محلے کے میرے قریب ہی رہا ہمیشہ، اور جیسے اس زمانے میں یہ لوگ خدمت کیا کرتے تھے، اس نے کافی خدمت بھی کی میری، اور پھر اس کے ساتھ ایسا واقعہ فساد ہوا مارا گیا، فساد کے زمانے میں، حالانکہ وہ جو آخری انجام ہے اس کا وہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وہاں سے لے گئے تھے نکال کے، اچھا لیکن اگر وہ وہاں رہتا تو شاید ایسا ہی ہوتا جیسا میں نے اس میں کہا ہے، چونکہ حالات اسی طرح سے بدل گئے تھے۔ تو خاکہ بھی سب سے پہلے وہی لکھا تھا، اور اس سے متاثر ہو کے پھر دوسرے خاکے لکھے، جس میں چند عورتوں کے خاکے ہیں جو غالب کی دلی میں شامل ہیں، اور خاکوں میں خاکہ وہ بھی ہے جو میں نے اپنے استاد خواجہ احمد خواجہ احمد فاروقی کے بارے میں لکھا، اور وہ اتفاق سے اس میں کچھ باتیں ایسی آ گئی تھیں جو متنازع فی تھیں، اور خواجہ صاحب چاہتے تھے کہ خاکہ چھاپا بھی ضرور جائے ان کے ارمغان فاروقی میں۔ بہت دن بحث چلتی رہی، زینب صدیقی اور دوسرے اساتذہ آ کے کہتے رہے کہ اس کا یہ حصہ جو متنازع ہے نکال دیجیے، لیکن آپ جانتے ہیں خاکہ جو ہوتا ہے وہ ایک امپریشن ہے، اس میں سے کچھ کاٹ دیا جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اس میں سے کوئی کٹ تو سکتا نہیں، اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں، نہیں تو نہیں۔ لیکن اس کا پہلا جملہ ہی ایسا تھا کہ خواجہ صاحب اسے چھوڑ نہ سکے، کہ دلی میں 22 خواجہان کی چوکھٹ تھی، اور خواجہ احمد فاروقی کے زمانے میں 23ویں چوکھٹ ان کی سمجھی جاتی تھی۔ تو خواجہ صاحب نے اسے شامل کیا، اور ایک طویل خط اس کے ساتھ شامل کیا جس میں کچھ معذرتیں کی، جن باتوں میں کچھ متنازع کچھ صفائی دی، صفائی پیش۔ لیکن اس خاکے میں ایک جملہ آپ نے لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ میری اور خواجہ صاحب کی کمزوریاں بھی مشترک ہیں۔ میں ان کمزوریوں کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں کچھ جاگیردارانہ مزاج رکھتا ہوں، دلی کے اکثر لوگ یہ رکھتے تھے، یہاں پہ عمرا اور روسا جو ہے جاگیرداری تھے۔ جاگیردارانہ تہذیب میں بہت سارے عیب صحیح، لیکن جو رکپت رکھاپت ہے، جو رہنے سہنے کا صاف ستھرا طریقہ ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ خواجہ صاحب بھی اسی کو پسند، خواجہ صاحب بھی اسی تہذیب خواجہ صاحب بھی اسی تہذیب کے پروردہ تھے، اور آج بھی یو پی کے قصبات میں وہ تہذیب موجود ہے، حالانکہ دلی میں تو ختم ہو گئی۔ امیر صاحب، آپ نے اپنے یعنی طالب علم کے زمانے میں کرشن چندر پہ ایک مضمون لکھا تھا، اور انہی کی موجودگی میں وہ پڑھا تھا، اور آپ نے ان کی بہت ساری خامیوں کی نشاندہی کی تھی، زبانی لغزشوں کی نشاندہی کی تھی۔ یہ ایک بار حسن صاحب نے مجھ سے اس کا ذکر کیا، تنویر علوی صاحب نے اس کا ذکر کیا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلی نسل کے لوگوں میں، یعنی جس میں کرشن چندر، عصمت چغتائی، یہ سب لوگ تھے، ان میں کون سا افسانہ نگار آپ کا پسندیدہ ہے اور کیوں ہے؟ میں ایک زمانے عصمت بہت پسند رہی، عصمت، اور خاص طور سے ان کی زبان کی وجہ سے زیادہ پسند کیا۔ اس کے بعد راجندر سنگھ میدی بھی پسندیدہ افسانہ نگار تھے۔ پھر پاکستان کے کئی افسانہ نگار، جس میں جیسے گڈریے کا آپ نے ذکر، اشفاق حسین کے، تو افسانہ نگار کئی سامنے آتے رہے، اور کرشن چندر تو پہلے سے لوگ جانتے تھے کہ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، ایشیا کا سب سے بڑا افسانہ۔ ترقی پسندوں نے ان کو بہت بڑا افسانہ نگار کی حیثیت سے پروجیکٹ کیا تھا۔ تو یہ وہ موقع تھا جب ان کی 60ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی، اور دہلی یونیورسٹی میں انہیں مدعو کیا گیا تھا سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ مجھ سے محمد حسن صاحب نے کہا کہ بھئی آپ بالکل واقعاتی اور تجزیاتی مطالعہ ان کا پیش کیجئے، اور اس میں کسی قسم کا مبالغہ آمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا بھی وہ زمانہ تھا 20-22 سال کی عمر کا، تو میں نے اس بات کو بالکل جوں کا تو سمجھ لیا کہ ایسا ہی ہوگا، اور جب وہ کیا میں نے مطالعہ، تو آخر میں نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کرشن چندر دوسرے درجے کے مقبول افسانہ نگار ہیں، اچھے خاصے افسانہ نگار ہیں، اور کرشن چندر بھی وہاں موجود تھے، اور ان کے بہت سارے مداح بھی موجود تھے، تو ان کو بڑی ناگوار گزری یہ بات، پھر بعد میں بحثیں ہوتی رہیں، لیکن میری نظر میں آج بھی وہ اسی جگہ قائم۔ آج کل جو کچھ لکھا جا رہا ہے تخلیقی سطح پہ، تو آپ اس سے کہاں تک مطمئن ہیں، یا کیا مزید ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا کس طرح کے آثار کو آپ اب بھی یعنی فروغ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے تخلیق میں تو ایسے ناول ہماری اچھا خاصا آج کل لکھا جا رہا ہے، کہانی کو اب کچھ زوال ہو گیا، کہانی ایسی نہیں لکھی جا رہی جیسے آج سے 50 سال پہلے لکھی جاتی تھی، وہ بات نہیں ہوئی۔ لیکن میں دراصل یہ چاہتا ہوں کہ زبان پر اس وقت ظاہر ہے اتنی نظر تو نہیں رکھی جا سکتی جیسے ہمارے زمانے میں رکھی جاتی تھی، کیونکہ وہ وقتی اور تھا، اس کے معیار اور تھے۔ آج اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جا رہی، لیکن پھر بھی اس کے لیے ایک خلیش اور ایک خواہش موجود ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی اچھی زبان میں کوئی مضمون پڑھا جاتا ہے، کہیں بھی کوئی بھی پڑھتا ہو، اور جب میں بھی پڑھتا ہوں دلی کی زبان میں، جس کا 50% لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے سامعین،
میں جب پڑھتا ہوں تو میں جانتا ہوں 50% لوگ سمجھ نہیں رہے، لیکن کینوٹیشن سے، آوازوں سے اتنا سمجھتے ہیں کہ بے قرار ہو جاتے ہیں اس زبان کو سننے کے لیے، اور بے ساختہ کہتے ہیں دلی کی زبان، دلی۔ انہی لوگوں نے مجھے دلی کا رائٹر بنا دیا، ورنہ میں نے کوئی خاص طور سے اس کے لیے کوئی کوشش تو کی نہیں۔ یہ دیکھیے تسلی تو کبھی نہیں ہوتی، اور یہ ہے کہ ہر دور میں لوگوں کی قدر افزائی تو ہوئی ہے، اس کے باوجود کمی بھی رہی ہے، لیکن آپ کے جو اپنی کتابوں کے توسط سے انعامات اور اعزازات جن سے آپ کو وقت نے نوازا ہے، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اردو اکیڈمی کے 2-3 انعام مجھے ملے، لیکن انعامات سے زیادہ میرا سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ میں تحریر لکھوں جی، اور اس پہ اپنا نام نہ لکھوں، تو ہندوستان اور پاکستان میں دونوں جگہوں میں یہ سمجھا پہچانا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں ایمرجنسی میں نے کچھ مضامین لکھے تھے، تو میرے جو طالب علم ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کی تحریر سے سمجھ لیا گیا ہے کہ اسلوب بولتا ہے، اسلوب بولتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان ہندوستان میں اس تحریر کو اتنا پہچانتے ہیں لوگ کہ ضمیر حسن دہلوی کی تحریر۔ ضمیر صاحب، آپ 30-40 سال تک دہلی یونیورسٹی سے وابستہ رہے، اتنا بڑا آپ نے ادب تخلیق کیا، اتنی بہت ساری کتابیں، اب کیا آئندہ زندگی کے لیے کیا پروگرام ہے، اب کس کی طرف آپ کی توجہ ہے؟ بھائی اسی زبان کے اسیر ہو کے رہ گئے ہیں، اسی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، اشعار بھی کہتے رہیں گے، انشاءاللہ تھوڑے بہت ہو جائیں گے زندگی کے آخر وقت تک، اور کچھ کہانیاں بھی اور لکھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ چلیے ضمیر صاحب، بہت بہت شکریہ، آج بہت لطف آیا، اور بہت جی تو چاہتا ہے گفتگو اور طویل ہوتی، لیکن وقت کم ہے ہمارے پاس۔ ناظرین، آج کے مکالمے میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی بار پھر ایک شخصیت سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا، صورت شوق آنکھ میں بھر لے، آپ